بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 9th کلاس کا سبق نمبر 8 لہو اور قالین پڑھ رہے ہیں۔ اس کے ہم نے 2 لیسن پہلے پڑھ لیے ہیں، آج تیسرا لیسن ہے، ہمارا لیکچر ہے۔ تو پیج نمبر 59 پہ ہیں ہم، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ پچھلے پیج پہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو مصور ہے وہ پہلے نمبر پہ آیا ہے اور وہ خوش نظر نہیں آ رہا، اور تجمل اسے پوچھ رہا ہے کہ کیا تمہیں خوشی کی بات نہیں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے شام کو چائے کا اہتمام کیا ہے، یعنی کہ چائے کا میں نے اہتمام کیا ہوا ہے، انتظام کیا ہوا ہے۔ تمہیں مبارکباد دینے شہر کے معزز، یعنی کہ عزت دار، معزز میں نے عزت دار آ رہے ہیں، سنا تم نے؟ اس نے تجمل نے کہا کہ تمہیں کوئی خوشی کی بات نظر نہیں آ رہی، تم تمام ملک کے جتنے بھی مصور ہیں سب میں اول آئے ہو، تو میں نے اس کے لیے چائے کا اہتمام رکھا ہے شام کو سب کے لیے، اور تمہیں مبارکباد دینے شہر کے معزز جو ہیں عزت دار لوگ آئیں گے۔ اختر خاموش ہے، پھر بھی اختر جو ہے وہ خوش نظر نہیں آ رہا، وہ خاموش ہے۔ اب تجمل کیا کہا؟ تجمل کہتا ہے کہ کیا کہا؟ اختر کچھ نہیں، اختر کہتا ہے کچھ نہیں، تجمل کچھ نہیں۔ اختر کے چہرے کو غور سے دیکھ کر شاید بابا نے غلط نہیں کہا تھا، معلوم ہے اس نے کیا کہا تھا؟ اب تجمل کہتا ہے کہ شاید جو بابا بتا رہا تھا کہ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، شاید اس نے غلط نہیں کہا۔ غور سے دیکھتا ہے اس کے چہرے کی طرف اور کہتا ہے کہ خوشی جو چہرے پہ ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آ رہے، وہ چہرے پہ نظر نہیں آ رہی۔ اختر جی نہیں۔ تجمل اس نے کہا تھا مسکرا کر ہمارے مصور کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس نے کہا تھا کہ بابا نے کہا، تجمل کہتا ہے کہ بابا نے کہا تھا کہ ہمارے جو مصور ہیں، جو رائٹر ہیں، جو ہمارے جو پینٹر ہیں، ان کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی افراتفری ہے ان دنوں۔ تمہارا کیا خیال ہے اپنا ان دنوں، یعنی کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ صحیح کہا تھا اس نے۔ اختر کہتا ہے صحیح کہا تھا اس نے، یعنی کہ جو نوکر ہے اس نے صحیح کہا ہے۔ تجمل یعنی کہ کیا مسئلہ ہے؟ اختر یہی کہ یہاں سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، رخصت ہونا چاہتا ہوں، اب یہاں میں رہنا نہیں چاہتا۔ تجمل کیا کہا؟ لہجے میں حیرت، رخصت ہونے کی ضرورت، اس کے لہجے میں حیرت تھی، حیرانگی تھی کہ آخر کیوں، اور وہ رخصت ہونے کی وجہ پوچھتا ہے، ضرورت پوچھتا ہے کیا وجہ ہے، کیا ضرورت ہے آپ کو جو ہے یہاں سے جانے کی۔ تو اختر میرا دل چاہتا ہے، اختر کہتا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں۔ تجمل کوئی شکایت، کوئی تکلیف، یعنی کوئی شکایت ہو ہماری طرف سے، کوئی تکلیف ہو، اس کی وجہ بتاؤ، کیوں جانا چاہتے ہو یہاں سے؟ تو تجمل پھر بات کیا ہے؟ کوئی شکایت نہیں، اختر کہتا ہے۔ تجمل پھر کیا، یعنی کہ پھر بات کیا ہے؟ اگر کوئی تکلیف ہے تو صاف کیوں نہیں کہہ دیتے؟ تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا، اور کیا کچھ نہیں کیا جائے گا؟ تجمل کہتا ہے کہ اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتا کیوں نہیں دیتے؟ تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا میں نے، اور کیا کچھ نہیں کیا جائے گا آگے بھی جو تم جانا چاہتے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ اختر میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں، پھر بھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کے لیے آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، بہت زیادہ تھینک فل ہوں، لیکن پھر بھی میں جانا چاہتا ہوں، یعنی کہ یہاں سے پھر بھی میں جانا چاہ رہا ہوں۔ تجمل پھر بھی کیا مطلب، یعنی کہ پھر بھی، یعنی کہ شکر گزار ہو رہے ہو، پھر بھی کیوں جانا چاہتے ہو؟ اختر مجھے جانا ہی چاہیے، اس نے کہا کہ مجھے جانا ہی چاہیے۔ تجمل بیوقوف نہ بنو، اختر یہ بیٹھے بیٹھے آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تجمل کہتا ہے کہ بیوقوف نہ بنو، یہ تمہیں بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا ہے؟ اختر اس کا جواب دے چکا ہوں، اختر کہتا ہے اس کا جواب دے چکا ہوں، بس میرا دل چاہ رہا ہے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں، اور کوئی بات، کوئی تکلیف، کوئی وجہ نہیں ہے۔ تجمل اگر تمہیں کچھ نہیں ہوا تو اس بیوقوفی کی وجہ، یعنی کہ یہ بیوقوفی کیوں کر رہے ہو جانے کی؟ اگر تمہیں کچھ نہیں ہوا تو یہاں اگر تم نے کتنے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اس نے کہا یہاں اگر تم نے کتنے بڑے بڑے کارنامے یہاں پہ آگے انجام دے دیے ہیں، کتنے بڑے بڑے کام کر دیے ہیں، کتنی زندگی، کتنی زبردست قدر و منزلت حاصل کی ہے، قدر و منزلت، عزت اور وقار، اعلیٰ رتبہ، مرتبہ، یعنی کہ وہ کہتا ہے تجمل کہ یہاں جب سے تم میرے پاس آئے ہو، میرے پاس رہتے ہو، یہاں آ کے تم نے کتنی بڑی بڑی جو کارنامے ہیں وہ انجام دے دیے ہیں،
کتنے اعلیٰ سے اعلیٰ کام کر دیے ہیں اور کتنا تم نے عزت اور مقام اور رتبہ پایا ہے۔ اس پر بڑی عزت کیا ہوگی کہ آج تم ملک کے بہترین مصور سمجھے جاتے ہو۔ اس نے کہا کہ اس سے بڑھ کر بات کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بات، اس سے بڑی خوشی والی بات کیا ہو سکتی ہے تمہارے لیے کہ اب تم اس ملک کے سب سے بڑے مصور سمجھے جاتے ہو، تم اس ملک کے بہت بڑے مصور، پینٹر سمجھے جاتے ہو۔ اور کیا چاہیے تمہیں، اور تمہیں کیا چاہیے، اب آخر کیا وجہ ہے تمہیں، اور کیا چاہیے کہ تم یہاں جب سے آئے ہو اتنا مقام پایا ہے، اتنا عزت و وقار حاصل کی ہے، اور یہاں آنے کے بعد ہی تمہیں اس ملک کے سب سے بڑے مصور، پینٹر کا یعنی کہ اعزاز ملا ہے، اور بہترین سمجھے جاتے ہو، اعلیٰ سمجھے جاتے ہو، اور تمہیں اب کیا چاہیے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ اس کے بعد ہم اگلے پیج پہ پڑھیں گے، کل پڑھیں گے۔ آج ہمارا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیسن تک کے لیے اللہ حافظ۔